بڑھتے ہوئے مذہبی اور سیاسی انتہا پسندی کے رجحانات، اسباب و سدباب ہے۔ یہ مضمون میرے ذمہ لگایا گیا ہے۔ کچھ گزارشات میں اس پہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ موضوع بڑا طویل ہے، جیسے نام سے ہی ظاہر ہے، بڑھتے ہوئے مذہبی اور سیاسی انتہا پسندی کے رجحانات، اسباب اور سدباب۔ ہم اپنے اس معاشرے میں بحیثیت مسلم لوگوں کے ساتھ بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ تحمل مزاجی، حسن سلوک، اعلی اخلاق سے پیش آنے کا درس قرآن حدیث سے حاصل کرتے ہیں۔ اپنے نظریے، فکر، مسلک، سوچ یا فکر کو تحمل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش تو کر سکتے ہیں، لیکن اسلام اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دیتا کہ ہم جبراً اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنی فکر وہ کسی دوسرے فرد پر، وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، اس پر مسلط کر سکیں۔ معاشرے میں بسنے والے تمام انسان، وہ مومن ہیں یا وہ غیر مومن ہیں، اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ ان کے معاشرتی، علمی، سماجی مقام کو مد نظر رکھ کر ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مومن ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مقام دیا ہے، علمی دیا ہے، سیاسی مقام دیا ہے، سماجی مقام دیا ہے۔ کوئی بھی اس کی حیثیت ہے، اس حیثیت کو تسلیم کر کے اس کے مطابق ان کے ساتھ رویہ رکھنا ہے۔ معاشرے میں غیر مومن ہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی ان کی حیثیت کے مطابق رویہ رکھنا ہے۔ اسی لیے یہ حکم جو ہمیں دیا گیا تھا کہ اعلی قدر منازلہم، لوگوں کے ساتھ، معاشرے میں بسنے والے انسانوں کے ساتھ ان کی حیثیت کے مطابق آپ رویہ اختیار کریں۔ ایک ان پڑھ آدمی ہے اور آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی آپ نے ثقیل زبان استعمال نہیں کرنی۔ آپ نے اتنے ثقیل الفاظ استعمال نہیں کرنے کہ وہ اس ان پڑھ آدمی کے سمجھ میں ہی نہ آئے۔ آپ نے ان کے ساتھ وہ بحث نہیں کرنی، اس موضوع پر ڈسکشن نہیں کرنی جس موضوع کو وہ عاجز سمجھتا ہی نہ ہو۔ اور اسی چیز کو دوسرے الفاظ میں، روایات میں یوں نقل کیا گیا ہے کہ معاشرے میں جب آپ زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہوتا ہے، اعلیٰ قدر عقولہم، ان کے عقل، شعور، دانش و بینش کے مطابق ان سے آپ رویہ اختیار کریں۔ اگر وہ اس لیول کے نہیں ہے اور آپ کا مقام ان سے اونچا ہے، علمی طور پہ، سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ، معاشرتی طور پہ، مالی طور پہ، اور وہ کم مقام کے ہیں، اللہ نے ان کو کم درجہ دے رکھا ہے، تو آپ ان سے اپنے سوچ کے مطابق نہیں بلکہ ان کے مطابق بات چیت کریں۔ یہ تمام چیزیں مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، اس میں انتہا پسندی یا انتہا پسندی پیدا ہونے کے رجحانات، تشدد پیدا ہونے کے رجحانات، اگر ہم اسے دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اسلام اسے رواداری کی صورت میں پیش کرتا ہے کہ مومن کے اندر رواداری کا مادہ ہونا چاہیے۔ اپنے ماننے والوں کو، یعنی اسلام اپنے ماننے والوں کو تنگ نظری سے، تعصب سے، شدت پسندی سے،
انتہائی درجے روکنے کی تلقین کرتا ہے۔ اعتدال اسلام کا طرز امتیاز ہے، میانہ روی کی تلقین ہے۔ ان دونوں سے نکلنے کے بعد اگر ہم سوچیں کہ ہم اسلام کی کوئی خدمت کر سکیں گے تو یقیناً اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر اعتدال اور میانہ روی نہ ہو، شدت پسندی کے ساتھ، سختی کے ساتھ اعتدال کے دامن کو چھوڑتے ہوئے ہم اسلام اور مسلمانوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس کے اصول اور مبادیات دیکھیں کہ کس طریقے سے میانہ روی کی، رواداری کی اسلام تلقین کرتا ہے، تو پہلی چیز جو قرآن اور احادیث سے کثرت سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے کسی بھی معاملے میں جبر و اکراه سے مسلمانوں کو منع کیا ہے۔ آپ کسی مومن کو جبراً نماز نہیں پڑھوا سکتے، جبراً روزہ نہیں رکھوا سکتے، آپ جبراً حج نہیں کرا سکتے۔ اسی طریقے سے آپ جبراً کسی دوسرے انسان کو جو کہ غیر مسلم ہو، آپ جبراً مسلمان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اس آخری پارے میں جو حکم آ رہا ہے کہ لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، آپ دعوت دے سکتے ہیں، تلقین کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے آپ کو داروغہ یا ایک سپاہی بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ لاٹھی یا بندوق کے ذریعے کسی کو مسلمان بنا لیں، یا جبراً کسی سے آپ عبادت نہیں کروا سکیں۔ جبراً کی عبادت یا جبر کا مسلمان ہونا یہ نہ عبادت ہے اور نہ یہ قبول اسلام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی قرآن عظیم الشان میں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے سلسلے میں آپ کسی پر جبر نہیں کر سکتے، سختی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روشنی اور اندھیرے کو الگ کر کے رکھ دیا ہے۔ اسلام ایک روشنی ہے، کفر جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ آپ روشنی لے کے چلیں، خود بخود ہی اندھیرے ہٹتے جائیں گے۔ اب جب اللہ نے فرما دیا کہ میرے لیے آپ کسی پر جبر نہ کریں، آپ سختی نہ کریں، آپ اسلام ان کے سامنے پیش کریں بحیثیت ایک دین، سب کچھ واضح ہو گیا۔ شان نزول اگر ہم اس آیت کا دیکھ لیں، ابن کثیر اور دوسری تفاسیر اس آیت کا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قبل از نبوت جن خواتین کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے تھے وہ منت مان لیا کرتی تھی کہ اگر ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو ہم اسے معاشرے کی ان عزتدار یہودیوں کے حوالے کر دیں گے۔ یوں یہودیوں کے گھر مقدس سمجھے جاتے تھے، بابرکت سمجھے جاتے تھے کہ یہ مالی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پر خوشبخت یا اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، ان کے توسط سے اگر ہمارے اوپر رحم ہو جائے، بچے پیدا ہو جائیں تو ہم اپنا بچہ ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس معاشرے کی کثیر تعداد میں بچے جو ہیں وہ یہودیوں کے ہاں پلے بڑے، اپنے ماں باپ کو بھی بھول گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک جب آیا، مسلمانوں کے ساتھ اذیتناک رویہ اختیار کیا گیا، ہجرت تک کرنے کی نوبت آئی تو بہت سارے والدین نے ان یہودیوں سے رابطہ کیا کہ ہمارے بچے ہمیں واپس کر دو، یہ ہمارے ہیں، ہم نے تو اس وقت آپ کو دیے تھے جب اسلام نہیں آیا تھا، ہمارے بچے ہیں، ان سے آپ بہت سارا استفادہ لے رہے ہیں، ہمارے جوان ہمیں واپس کرو۔ یقیناً یہ بچے پلے بڑے جو تھے یہودیوں کے پاس تھے، ان کے ذہن میں اپنی ماں باپ کا تصور، ان کے دین کا تصور نہیں تھا، وہ کیسے اتنی جلدی جبراً مسلمان ہو جاتے یا ماں باپ کے کہنے پہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ آپ ان بچوں کے سلسلے میں جبر نہیں کر سکتے کہ یہودیوں سے
یا یہودیوں کی آپ کی اس دشمنی کی بنیاد پر آپ بچوں کو واپس لیں اور انہیں جبراً مسلمان بنا دیں کہ ہمارے بیٹے ہو، تمہیں لازماً ہمارے دین کو قبول کرنا پڑے گا۔ لا اکراہ فی الدین۔ دین کے ضمن میں، اسلام کے ضمن میں یہ جبر نہیں ہے کہ کوئی کسی کو جبراً یا محاسمت کی بنیاد پہ وہ مسلمان کر سکے۔ دوسرا واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا دیکھتے ہیں۔ یہ اجتماعی معاملہ تھا، انفرادی طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرے کی ایک معمر بوڑھی خاتون جو عیسائی ہیں انہیں اسلام کی دعوت انفرادی طور پہ دیتے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں، تو جواب ملتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یا عمر انا عجوزۃ کبیرۃ والموت الی قریب۔ اے عمر، آپ اچھے ہیں، معاملات آپ کے بہت ہی اچھے ہیں، شفیق انسان ہیں، لیکن میں کیسے دین اسلام کو قبول کروں؟ انا عجوزۃ، عیسائی مذہب لے کے مجھ پر بڑھاپا آیا ہوا ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ انا کبیرۃ، میری بہت زیادہ زندگی گزر چکی ہے، بہت زندگی گزر چکی ہے، بہت بڑی ہوں میں عمر کے اعتبار سے۔ والموت الی قریب، اور موت میرے بالکل قریب آ چکی ہے، یعنی ساری زندگی، طویل زندگی میں نے حالت عیسائیت پہ گزاری ہے، نصرانیت میں رہی ہوں۔ اب عمر کے اس آخری حصے میں اپنے مذہب کو کیسے چھوڑوں؟ زندگی اسی پہ گزر گئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کی سیرت اسلامی معاشرے میں یہ پیش کی گئی ہے بدقسمتی سے کہ جہاں بھی کسی کتاب میں آپ دیکھیں بچوں کو پڑھاتے ہیں اسکول کالج یا کسی عام عمر کی سیرت سے متعلق، تو عمر کے ہاتھ میں تلوار ہی رہی ہے، لیکن عمر کی وہ دیگر خدمات جو تھی، وہ شفقت، وہ صلہ رحمی انسانیت کے ساتھ، اس کا ذکر قلیل ہی ملتا ہے۔ جہاں کوئی روایت ملتی ہے آپ دیکھیں گے عمر کے پاس تلوار ہے، جہاں کہیں دیکھیں گے عمر کسی کو مار رہے ہیں، جہاں کہیں دیکھیں تو عمر انتہائی غصے کی حالت میں ہے۔ یہ سیرت کا وہ تصور پیش کیا جا رہا ہے جو انتہائی افسوسناک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ آپ تک دین کی دعوت پہنچانا، آپ کو مطمئن کرنا اسلام کے بارے میں، یا اگر آپ کے کوئی ترازات تھے انہیں دور کرنا تو ہمارا کام ہے، باقی ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بیان فرما دی کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات یاد رکھیے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ بہت سارے لوگ اس معاشرے میں ایسے ہیں جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں آپ، لیکن آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسے ہدایت دے اور کسے ہدایت سے محروم کرے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی جو کچھ آثار ہمیں بتلا دیے گئے ہیں کہ بیٹے کا جو ہے وہ دین سے محروم ہونا، بیوی کا اس شریعت سے محروم ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے قریبی عزیز و اقارب کا اس دین سے محروم ہونا، ہدایت کے بارے میں مطلقاً فرما دیا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام بہترین انداز سے ہو بہو جیسے ملا ہے ویسے پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اللہ اگر چاہتا تو پوری انسانیت کو دین اسلام پہ ہدایت پہ رکھتا۔ اللہ نے لوگوں کو عقل دے دیا، شعور دے دیا، سب کچھ دے دیا، اب راستے ان کے لیے کھول دیے
من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ عقل ہے، شعور ہے، دانش بینش، پورے کائنات میں انسان سب کچھ کر رہا ہے، شریعت ان کے حوالے کر دی گئی۔ اب یہ اس روشنی کو اپناتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ جبر نہیں کرتا کسی پہ۔ اللہ نے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، جس کی مرضی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پہ، اس ایمان پہ شکر ادا کرے، اور جس کی مرضی ہے وہ ناشکری کرے۔ اللہ جبر کبھی نہیں کرے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی، فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے کہ وہ صاحب ایمان بن جائیں؟ وہ لاٹھی کے ذریعے، بندوق کے ذریعے، گولی کے ذریعے، گالی کے ذریعے تعلقات ختم کر کے فرمایا کہ آپ کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے ہیں۔ وہ چاہتا ہی نہیں ہے اور آپ اس کو جبراً مسلمان بنا رہے ہیں۔ شاید یہ کیفیت آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ ہم جبراً ہر کسی کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں، ہم جبراً اپنے مسلک میں، اپنے فقہ میں، اپنے فرقے میں دوسرے کو داخل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول کو بیان کر دیا گیا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے، آپ لوگوں پر سختی کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبراً کسی کو مسلمان بنانے کی کبھی کوشش نہیں فرمائی۔ اور کتنے انبیاء علیہ السلام گزرے دنیا سے کہ جن کو ایک دو یا بعض انبیاء کو کسی نے ان کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا۔ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو تمام مذاہب کی عبادت خانوں کو قابل احترام سمجھتا ہے۔ جیسے بحیثیت انسان اور نظریات اور فکر کے سب کو آزادی دی، اسی لیے تمام کے عبادت خانوں کو بھی اسلام نے قبول کر اور اجازت دی۔ قرآن عظیم الشان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو خانقاہیں، گرجاگریں، معبد اور مساجد جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے یہ سب مسمار کر دی جاتی۔ جہاں بھی اسلام غالب حیثیت سے گیا ہے، جہاں بھی ماضی میں مسلمان تاجر کی حیثیت سے، مسلمان فاتح کی حیثیت سے کسی بھی صورت میں گئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیے کہ غیر مسلموں کے ان عبادت خانوں کو تمام کے تمام مسمار کر دیے جائیں۔ اس لیے کہ اب مسلمانوں کا دور آ گیا ہے، اس لیے کہ مسلمان غالب ہو گئے ہیں۔ یہ چیز اگر ہم عمر فاروق کے دور میں دیکھیں یا یہ چیز بعد میں ہم ہندوستان تک یا انڈونیشیا، ملیشیا کے جزائر تک دیکھیں، یا یہ ہم افریقہ کے آخری سرے تک دیکھیں، مسلمانوں کی تاریخ ہی یہ نہیں رہی کہ وہ ان لوگوں کو مسمار کر دیں۔ اس کے بعد اسلام نے بے انصافی اور ناروا سلوک کی ممانعت فرما دی کہ بحیثیت مومن آپ دوسروں کے ساتھ ناانصافی اور ناروا سلوک نہیں کر سکتے۔ آپ کے معاشرے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کی ریاست میں، آپ کی حکومت میں، آپ کے شہر میں، آپ کے قصبے میں، کہیں بھی آپ کے ساتھ لوگ رہتے ہوں اور ان کی سوچ، ان کی فکر آپ سے مختلف ہو، آپ انہیں جبراً اپنی فکر میں داخل نہیں کر سکتے، اور نہ اس بنیاد پر آپ ان کا بائی کاٹ کر سکتے ہیں۔ بائی کاٹ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے، مقاطعہ کیا گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بائی کاٹ نہیں فرمائی، کسی سے بائی کاٹ کی ہی نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر اور مسلک کے اختلاف کی بنا پر معاملات میں بے انصافی نہ ہو۔ کسی کے ساتھ بھی مسلمانوں کے معاشرے میں اس بنیاد پہ بے انصافی نہ ہو کہ جناب یہ میرے مسلک کا نہیں ہے، یہ فلانے فرقے کا ہے یا فلانے مذہب کا ہے۔ شادی خداوندی ہے، کسی قوم کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، ہمیشہ عدل کرو، یہ خدا ترسی کے زیادہ قریب۔ آپ کے پاس ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، تاریخی روایات اگر ہم دیکھیں ماضی میں تو وہ صحابہ کا دور ہو یا بعد کا دور ہو، جب بھی کسی عدالت میں یا معاشرے میں
مسلمان اور کسی یہودی کا معاملہ پیش ہوا ہے عدالت میں، تو ہم دیکھتے ہیں، اور آج ہمیں اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنا چاہیے کہ وہاں فیصلہ جب غیر مسلم کے حق میں ہوتا ہے تو مسلمان اسے خوشی سے قبول کرتا ہے۔ وہاں جج بھی جو ہے وہ مسلم ہے، وہاں جس کے خلاف یہودی کھڑا ہے وہ بھی مسلم ہے، اور وہاں گواہی دینے والے بھی مسلم ہیں۔ لیکن اسی مسلمانوں کی عدالت سے وہ ایک یہودی مقدمہ جیت جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی شان ہے۔ فرمایا کہ یہ چیز کہیں تمہیں اس تعصب میں نہ ڈال دے تو تم دنیا میں جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کے حقوق سے غیر مسلموں کو ان کے حقوق سے محروم کرنا شروع کر دو۔ تیسری چیز بحیثیت مسلمان ہمیں تلقین کی گئی کہ اگر آپ انتہا پسندی سے بچنا چاہتے ہیں، تشدد کے جذبات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دشنام ترازی اختیار کرے۔ آپ کے ساتھ معاشرے میں دوسرے افراد رہتے ہوں، نظریات عقائد کے یا دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہوں، اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ان کے رہنماؤں کے خلاف، ان کے مذہبی رہنما ہوں، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، ان کے خلاف ہم سب و شتم سے کام لیں، گالی گلوچ سے کام لیں، ان کی تذلیل اور تحقیر ہم کریں۔ کبھی بھی اسلام نے اس بات کی اجازت کسی کو نہیں دی۔ اس لیے قرآن کا مطالعہ اگر ہم کریں، جہاں پر یہ بات صراحت کے ساتھ واضح ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری امت کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے صاحب ایمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں تم گالیاں مت دو۔ یہ جہالت کی بنیاد پر اللہ کو گالیاں دیں گے۔ آپ کسی مذہبی شخصیت کو گالی دیتے ہیں، وہ جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں گے، اس لیے کہ ہمارے لیے مقدس اور محترم اللہ کے رسول ہیں، ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی مقدس اور محترم ہوگی۔ آپ ان کے بتوں کو توڑتے ہیں، وہ جواب میں آ کر آپ کے اللہ کو گالیاں دیں گے۔ آپ بتوں کے ساتھ ناروا سلوک کریں گے، وہ آپ کے خدا کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا سلوک ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے ان ناقص ہاتھوں سے بنے ہوئے خداؤں کو گالیاں دے، ان کی بے حرمتی کریں۔ جواب میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے رب کو گالیاں دیں گے، وہ آپ کے رب کی توہین کریں گے، اور وہ آپ کو ایک شدت پسند متعصب امت سمجھ کے آپ سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف آپ دعوت دو، لیکن حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ ہم نے اگر کسی کو اپنے نظریے یا فکر کی طرف مائل کرنا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس دوسرے انسان کی فکر میں، سوچ میں، عقیدے میں کوئی خرابی ہے، جو کہ خرابی میری سوچ کے مطابق نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق خرابی ہے، علمی کمی ہے، ناسمجھی ہے، جذباتی کیفیت ہے، ہم اگر اسے دور کرنے کی کوشش بھی کریں تو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ صحابہ کرام کے سے کثیر آثار ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے کتنے حکیمانہ طریقے سے دوسروں کو دین کی دعوت دی ہے، اور کتنی حکمت کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دعوت ہماری عمدہ نصیحت پر مبنی ہو، الفاظ کا استعمال اس میں کیسا ہو، مد مقابل کی شان کے مطابق ہو، دعوت ایسی ہو کہ جس کو دعوت دینے ہم چلے ہیں کہ وہ علمی اعتبار سے ہم سے 1000 گنا بلند ہی نہ ہو، کہ ہمیں خود کلمے کا ترجمہ ہی نہیں آتا، دین کے مبادیات سے ہی ہم ناواقف ہیں، اور مسلمان کرنے چلے ہیں کسی دوسرے مذہب کے کسی بہت بڑے اسکالر کو یا بہت بڑے مذہبی رہنما کو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اپنا جو تھوڑا بہت اثاثہ تھا وہ بھی ہار کے آ جائیں گے۔ کہیں ایسے نہ ہو
کہ کسی ایسی شخصیت سے ہم بحث کرنے چلے ہیں کہ وہ شخصیت دنیاوی علوم سے ہم سے بہت آگے ہو، بہت آگے ہو، عقلی دلائل اس کے پاس ہزاروں لاکھوں ہوں اپنے عقیدے کے مطابق، اور ہمارے پاس اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہ ہو، جب ایسے شخص کو ہم مسلمان کریں گے اور مسلمان بنانے کی کوشش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بحیثیت داعی یا مبلغ جو میں کردار ادا کر رہا ہوں، میں نے ناقص کردار ادا کیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، ہم دوسرے مذاہب پر طنز تو کرتے ہیں، دوسرے مذاہب کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ناقص ہیں، یہ سارے گمراہ ہیں، مشرک ہیں، اور یقیناً ہیں، لیکن آج کے دور میں ہماری علمی سطح کیا ہے؟ آج ہمارے ملک میں، اب ملک کی بات کریں گے، کم علمی اور سطحی علم جو ہے وہ پھیل چکا ہے، اور مسلمانوں کی زندگی کم علمی اور سطحی علم پر مبنی ہے۔ قرآن عظیم الشان کا اگر ناظرہ تلاوت کرنا یہ ہے تو کتنے مسلمان ہیں؟ اس کے 100 مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان جو ہیں وہ مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ 1000 مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ہیں؟ 1000 مسلمانوں میں سے جن کو قرآن کا لفظی ترجمہ آتا ہے۔ پھر اگر ہم 50,000 مسلمان لے لیں معاشرے کے، 50,000 مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کے ان الفاظ، ان ترجمے کو اس بنیاد پہ سمجھا ہو کہ قرآن عظیم الشان کہنا کیا چاہتا ہے، میرے لیے اس کے احکامات کیا ہیں، حلال کیا ہیں اور حرام کیا ہے۔ پھر معاشرے کا عمومی طبقہ جو ہے، جنہیں ہم انگریزی تعلیم یافتہ کہتے ہیں، ان میں کتنے مسلمان ہیں کہ جن کی تعلیم اس وقت کے معیار کے مطابق ہے، اور جو اس وقت کے معیار کے مطابق اداروں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان میں کتنے ہیں جو مسلمان ہونے پہ فخر کرتے ہیں؟ جو عمومی تعلیمی ادارے ہیں ان سے فارغ ہونے والے وہ صرف پرچی کے تعلیم یافتہ ہیں، وہ پرچی کے تعلیم یافتہ ہیں، اور جو اعلیٰ ترین ادارے جیسے ابھی محترم استاد نے ذکر فرمایا، اب وہاں آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے سماج، آپ کے ملک، آپ کی ریاست، آپ کے مذہب کے لیے کسی کام کے وہ نہیں ہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ بالکل نرسری کلاس میں وہاں اپنے بچے یا بچی کو داخل کراتے ہیں، ایڈمیشن لینے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کی مما کا انٹرویو لیا جاتا ہے۔ اگر مما اور پاپا کو انگریزی آتی ہو، سپیکنگ پاور ان کی اچھی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں اس عمر میں 40-45 سال کی عمر میں پھر ٹیوشن اپنے لیے رکھوانے کی نوبت پیش آتی ہے کہ امی کی انگریزی بہتر ہو جائے اور پاپا کی انگریزی بہتر ہو جائے، جب اسکول سے یہ بیبی آئے گا تو پھر بیبی کے ساتھ گھر میں انگریزی بولنے کی ضرورت آئے گی۔ تو آپ کی مذہبی زبان کہاں ہے، آپ کی جو علاقائی زبان ہے وہ کہاں ہے، آپ کی قومی زبان کہاں ہے؟ اور پھر جب اس ماحول میں وہ پلے گا بڑھے گا تو پھر وہ خاک آپ کے کام آئے گا۔ اب ایسے لوگ دین اسلام اگر کسی کے سامنے پیش کریں گی تو وہ اسلام پیش کر سکتے ہیں، اور نہ قومیت پیش کر سکتے ہیں، اور نہ وہ انسانیت پیش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ کرائے کے انسان ہیں۔ یہاں حکمت، دانائی اور بہترین کلمات کا کہا گیا۔ بہترین کلمات آج آپ دیکھ لیں کہ اس معاشرے میں ہم کسی کے لیے استعمال کرنے سے ہمیشہ گریزاں رہتے ہیں، ہمیشہ گریزاں رہتے ہیں۔ دن بدن آپ دیکھیں معاشرے میں جو شدت بڑھ رہی ہے، جو معاشرے میں ذہنی انتشار بڑھ رہا ہے، ہماری زبان، ہمارے افعال، ہمارے کردار وہ دن بدن گرتے جا رہے ہیں، اور اس لیول تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ بحیثیت مسلم وہ دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے ہر کام پہ۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رب کے راستے کی طرف دعوت دیں۔ ہم تمام لوگوں کی دعوت اس وقت جو ہے وہ اپنے کسی قائد کی طرف ہے، اپنی کسی پارٹی کی طرف ہے، اپنے کسی عقیدے کی طرف ہے، اپنے کسی مسلک کی طرف ہے، اور ان تمام چیزوں میں کوئی نجات نہیں ہے، ان تمام کے دلائل ناقص ہو سکتے ہیں۔ میری شخصیت، اگر میں شخصیت کی دعوت دیتا ہوں، شخصیت میں لاکھوں خامیاں دوسرے کی نظر میں ہو سکتی ہیں۔ میں اپنے مسلک کی دعوت دیتا ہوں، وہاں ہزاروں کمزوریاں ہو سکتی ہیں۔ میں اپنے فرقے کی دعوت اگر دیتا ہوں، میں اپنے علاقے کی دعوت دیتا ہوں، میں کسی کی ذات کی دعوت دیتا ہوں، یہ تمام چیزیں ناقص ہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی دعوت دی جائے، جہاں کوئی خامی نہیں ہے، جہاں کوئی کجی نہیں ہے۔
تو ہمیں اگر کسی کو دعوت دینی ہے تو اللہ کے رسول سے یہ فرمایا گیا کہ انتہائی حکمت کے ساتھ حکیمانہ انداز میں، انتہائی حکیمانہ انداز میں۔ اور پھر جب انبیاء علیہ السلام کے کچھ واقعات نقل ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ بیٹے کے لیے دعوت کے کس طریقے سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور نوح علیہ السلام، آپ دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام کا دور مبارک دیکھ لیجئے، اور ان کے جو الفاظ اپنے والد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ آپ کی شریعت کو نہیں مانتا، وہ کسی چیز کو نہیں مانتا، وہ تو قوم کے لیے بت تیار کر رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ان کے لیے کتنے مؤدبانہ، کتنے رحیمانہ، کتنے مشفقانہ، اور جب وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں تو کیا بیٹا ہے، کیا باپ ہے، کیا دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اپنے بھائیوں کو جب اپنے سامنے دیکھتے ہیں چاہیے کہ تیش میں آتے اور ان کے سر قلم کرا دیتے، لیکن وہ فوراً اپنے والد محترم سے فرماتے ہیں کہ ابا جان، اب ہم تمام کے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کیجئے۔ بھائی ظلم میرے ساتھ ہوا، معافی کی درخواست والد کیوں کرے اللہ سے؟ اس لیے کہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جتنی سزا مجھے انہوں نے دی ہے اس سے 1000 گنا زیادہ سزا میرے والد کو ملی ہے۔ میری تنہائی میں وہ رو رو کے، وہ نابینا نہیں ہوئے صرف، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، اتنے زیادہ وہ روئے، اتنے زیادہ آنسو انہوں نے بہائے صبح اور شام۔ وہ معافی کی درخواست اپنے والد کو بھی اس درد میں شریک کر کے فرماتے ہیں کہ ابا جان، آپ ہم تمام کے لیے معافی کی اللہ سے درخواست کیجئے۔ اگلی چیز، اہل کتاب سے قرآن عظیم الشان فرماتا ہے کہ اے مومنو، اہل کتاب سے بحث نہ کرو، مگر جب نوبت آئے تو عمدہ طریقے سے بحث کرو۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 24 ہے۔ آپ بحث نہ کریں ہر کسی کے ساتھ۔ اس لیے آج کے دور میں اگر ہم دیکھ لیں، ماضی کو چھوڑ دیں، آج اگر عیسائیوں کے مقابلے میں دیکھ لیں، ان کی علمی سطح دنیاوی اعتبار سے اور اپنی دیکھ لیں، جب آپ ان سے بحث کریں گے تو اس انداز سے آپ کریں کہ آپ ان کو مطمئن کر سکیں، ورنہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اسی محفل میں وہ آپ کے رب کے تصور کو انہوں نے جھٹلا دیا اور آپ ہار کے نکل آئے تو معلوم ہوا کہ آپ بھی اپنے رب کی وحدانیت کو ہار کے نکلے۔ اگر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں آپ سے بحث کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت، ذات مبارک، ذات مقدس کو انہوں نے اتنے اعتراضات کیے کہ آپ جواب نہ دے پائے اور آپ لا علم ہو کر شکست کھا کر باہر نکلے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کا حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ ایمان کے کس زاویے اور کس ڈگر پہ آپ کھڑے ہیں؟ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اس لیے فرمایا دوسری جگہ حکم یہ ہے کہ جہاں ایسے لوگ ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر طنز کرتے ہوں، آپ مدلل جواب نہ دے سکتے ہوں، انہیں مطمئن نہ کر سکتے ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس محفل سے اٹھ کے چلے جائیں، وہ کسی کی بھی محفل ہو، مومنوں کی ہو یا وہ غیر مومنوں کی ہو۔ اس لیے کہ جواب دے نہیں سکتے، وہاں سے شکست خوردہ اٹھنے کا سے بہتر ہے کہ آپ اس محفل سے چلے جائیں۔ تو فرمایا گیا کہ اے مومنو، اہل کتاب سے بحث نہ کرو اس وقت تک جب تک آپ کا طریقہ عمدہ اور بہترین دلیل پر مبنی نہ ہو۔ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت دیکھتے ہیں کہ وہ جب ایک بادشاہ کے پاس جاتے ہیں جو ظالم بھی ہے اور معاشرہ پورا اپنے ہاتھ میں اس نے لیا ہوا ہے، تو حکم خداوندی یہ تھا اور یہ قرآن نے ہمیں بتلا دیا کہ آپ دونوں بھائی جب اس کے پاس جاتے ہیں تو نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کریں۔ آپ پیغمبر ہیں لیکن نرمی سے بات کریں، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے، اللہ کے قہر سے ڈر جائے۔ کوئی بات آپ ان کے سامنے رکھتے ہیں، وہ آپ کی نصیحت قبول کر لے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو پھر قرآن عظیم الشان کا حکم یہ ہے کہ آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا، آپ وہاں سے واپس آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم ہے، اسی لیے کہ جب وہ جانا حکم ملا تو فرمایا کہ میرے ساتھ میرے ایک وزیر یا میرے ایک ساتھی کو لگا دیجیے، اجازت دیجیے میں ان کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنے ہر قسم کے مخالفین، وہ سیاسی تھے، وہ سماجی تھے، وہ
جیسے بھی تھے، مخالفت کے جس درجے میں بھی تھے، وہ ان کے ساتھ ان کی دل آزار باتوں کے مقابلے میں کوئی ثقیل کلمہ استعمال نہیں کیا، کبھی بھی کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ جو زبان پہ ثقیل ہو۔ ہم دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو جواب میں قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں ہو اے نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے اب جواب دیکھیں گے، وہ گمراہ کہہ رہے ہیں، تو اب گمراہ ہیں، نعوذ باللہ، گمراہ ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن نوح علیہ السلام کا جواب قوم کے سرداروں کو دیکھ دیجیے، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اللہ رب العالمین کا نمائندہ ہوں آپ کی طرف۔ اب نمائندے کا کام یہ ہے کہ اس نے پیغام پہنچانا ہے، اب نمائندے کا کام یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی کا گریبان پکڑنا ہے، نمائندے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے ان سے بات کرے کہ تم حکومت میرے حوالے کر دو، تم سرداری چھوڑ کے میرے حوالے کر دو، اس لیے کہ میں رب کا نمائندہ ہوں، تم جیسے ناپاک اور پلیت لوگوں کو اس منصب پر بیٹھنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ نہیں، صرف اتنا بتلا دیا کہ میں ایک ذمہ داری ادا کرنے آیا ہوں آپ کے پاس، میری ایک ذمہ داری تھی اور ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ میں رب کا رسول ہوں، پیغام دینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اس کے سوا اور میں کچھ آپ لوگوں کو نہیں کہتا۔ جب ہم معاشرے سے ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیں گے کہ معاشرے میں شدت نہ ہو، انتہا پسندی نہ ہو، اس رجحان کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس عقل، شعور کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں جن بادشاہوں کے پاس نمائندے بھیجے، جن قبائل کے پاس نمائندے بھیجے، جن لوگوں کے پاس نمائندے بھیجے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس علم بھی تھا، شعور بھی تھا، اور اجتہاد کرنے کی صلاحیت بھی تھی، اجتہاد کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ اگر ہمارے پاس علم ہے لیکن وہ علم جذباتی ہے، وہ دوسروں کی بربادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سوائے کفر کے اور فتووں کے، اور وہ علم کسی کام کا نہیں ہے، تو ایسا علم کس کام کا؟ اگر علم نہیں ہے، عقل بہت ہی زیادہ ہے، وہ زیادہ ذہین و فطین آدمی ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ دین کو سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے دور کے حالات سے ہی ناواقف ہے۔ تو جیسے امام مالک نے فرمایا تھا کہ جو انسان اپنے دور کے علوم کے ساتھ ساتھ شریعت سے ناواقف ہو، شریعت سے واقف ہے لیکن اپنے سماج سے ناواقف ہے، سماج سے، معاشرے سے واقف ہے، شریعت سے ناواقف ہے، ایسے شخص کو مسلمانوں کا عادل قاضی نہ بنایا جائے، اس لیے کہ اگر وہ صرف شریعت پہ فیصلے کرے گا، سماج سے ناواقف ہے، تو بہت ساری چیزیں وقت کے تقاضوں کے مطابق وہ سمجھتا ہی نہیں، فیصلے غلط کرے گا۔ اور اگر وہ سماج سے واقف ہے، معاشرے سے بہتر واقف ہے، لیکن شریعت سے نہ واقف ہے، تو وہ سماج کے مطابق تو فیصلے کرے گا، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق، لیکن وہ کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکے گا، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے اندر تحمل پیدا کرے گا، وہ برداشت پیدا کرے گا، خود ایک دائی کے اندر۔ مسلمانوں کے پاس یہ شعور ہونا چاہیے کہ جب سختی کی گئی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، تو انبیاء نے نہ کفر کا فتویٰ لگایا کہ یہ کافر ہیں، نہ انبیاء علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعائیں مانگی کہ اب یہ غرق ہو جائیں، نہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ ایسا بائیکاٹ کریں کہ یہ بھوکے مر جائیں۔ یہ تمام کام ان کے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ ان چیزوں کا خلاصہ اور نچوڑ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج رواداری جو اسلام کا طرہ امتیاز تھی، رواداری کے باب میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مختلف مسائل میں ان کے اختلافات رہے ہیں، تمام میں۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ ایک طرف حدیث پر عمل کر رہی ہیں اور انہی کے بھانجے دوسری طرف دوسری حدیث پر عمل کر رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود تیسری پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 3-4 صحابہ مختلف احادیث پر اعمال رسول پر عمل کر رہے ہیں،
لیکن اس عمل کی بنیاد پہ کبھی انہوں نے ایک دوسرے کی تذلیل تحقیر یا ایک دوسرے کے خلاف زبان نہیں کھولی، احترام دیا، ام المومنین کو ماں کا درجہ دیا اور عزت دی۔ انہوں نے مد مقابل صحابی رسول جو بھی ہیں جن کے ساتھ بھی مختلف مسائل میں ان کی آراء کا اختلاف ہے، انہوں نے عزت دی۔ اگر ہم صحابہ کرام کے بعد دیکھیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر مقرر کرنی چاہیے کہ مہر ایک اتنی رقم ہونی چاہیے۔ جب یہ بات بیان فرما رہے تھے، محلے سے یا قرب و جوار سے خاتون نے اطلاع دی کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا قرآن میں اللہ نے یہ بات نہیں بیان فرمائی کہ وَلَوْ بِقِنْطَارٍ، اگر آپ انہیں خزانے بھی دے دیں دنیا کے تو یہ کم ہیں۔ ایک خاتون نے اپنا نفس، اپنا ضمیر، اپنا ایمان، اپنی سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا، اور آپ گن کے انہیں چند اشرفیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے سے دستبردار ہوئے کہ واقعی اس خاتون نے جو مجھے توجہ دلائی ہے وہ بہترین توجہ ہے، یہ بڑی اچھی توجہ ہے۔ خلیفہ راشد ہیں، حلف اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ میں سے جو بھی کوئی دیکھے، من رأى منکم منی اعوجاجا، تم میں سے جو کوئی دیکھے کہ میں ٹیڑھا ہو چکا ہوں، یعنی میرے کوئی کام غلط جا رہے ہیں، فَلْيُقَوِّمْهُ، تو میرے اس ٹیڑھا پن کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھے اچھی رائے دینے کی کوشش کریں۔ وہاں قبائل سے آئے ہوئے ایک نو مسلم، آپ سمجھے قریبی دنوں میں اسلام لا چکے ہیں، وہ کھڑے ہوئے، اپنی قبائلی روایات کے مطابق اس نے تلوار نکالی اور اس نے تلوار لہراتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو صحیح کریں گے اس کے ذریعے، اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کی مخالفت میں غلطی ہوگی اور پھر ہم برداشت کریں گے، جہاں اتباع ہوگی آپ کے ساتھ چلیں گے، اور جہاں مخالفت ہوگی یا غلطی ہوگی تو ہم اس کے لیے تلوار نکالیں گے۔ ان کو محبت دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ شریعت کے سلسلے میں میرے ساتھ اتنی سختی کرنے والے ہیں۔ یہاں تو دیکھ لیجئے کہ اگر ہمارا اپنا کوئی ہو، پارٹی کا ہو، مسلک کا ہو، جماعت کا ہو، وہ بھلے کچھ بھی کرے، اس کے لیے ہم تعویلات ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے ہم تعویل بناتے ہیں، لیکن مد مقابل اگر معمولی سی ٹوپی ٹیڑھی رکھے سر پہ یا ایک پانچہ نیچے ہو جائے، ہم اسے کفر کے دروازوں پہ داخل کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ خلیفہ راشد ہیں، وہ اس کو سینے سے لگاتے ہیں کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، دین کے سلسلے میں آپ نے اتنی غیرت کا مظاہرہ کیا۔ ائمہ میں اختلاف رہا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، مالک کو دیکھ لیجئے، امام حنبل کو دیکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، آپس میں نظری اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے، لیکن کہیں بھی کسی ایک امام نے دوسرے امام کی تذلیل اور تحقیر نہیں فرمائی، بلکہ ہم اگر ان تینوں اماموں کو چھوڑ کر وہاں آتے ہیں جس امام پر ہمارا اعتماد زیادہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقہ میں 80% مسائل میں ان کے شاگردوں کا ان سے اختلاف رہا، 80% مسائل میں۔ استسقاء میں ان کے شاگرد نماز مانگتے ہیں، امام صاحب کی سوچ یہ ہے، حدیث یہ میرے تک پہنچی، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی نماز نہیں ہے، اس میں تو صرف اور صرف دعا ہے۔ لیکن جتنے بھی ان کے پیروکار ہیں امام ابو حنیفہ کے، وہ صلاۃ استسقاء بحیثیت نماز مانتے ہیں۔ اب عقیقہ دیکھ لیجئے بچے کا، امام صاحب کی ذاتی رائے یہ ہے شخصی طور پہ کہ جناب قربانی کے بعد دوسری کوئی ایسی قربانی نہیں ہے جس میں قربانی کے شرائط ہوں، کوئی ایسی قربانی نہیں ہے بس فقط۔ لیکن ان کی شاگرد جو فقہ حنفی کو بعد میں اس ترویج دینے والے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ استاد محترم نہیں، اس میں باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت آئی ہے وہ مستند ہے، اور اس میں عقیقہ ہم کریں گے، رائے ان پر ہے، امامت ہم ان کی مانتے ہیں۔ اب جمعے کی نماز دیکھ لیجئے کہ جمعے کی نماز میں ہم 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں امام سے پڑھنے کے بعد۔ شاگردوں کی رائے یہ ہے کہ یہ 6 کے 6 سنت مؤکدہ ہو، امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ 2 سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک ختم ہو جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جناب شوال کے روزے نہیں ہیں، فرض سے ختم ہو گئے، اب 11 مہینے آپ کی مرضی جب روزے رکھنا چاہیں، نوافل ہیں یا آپ نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے بس۔ لیکن
ہم عمل جو کر رہے ہیں آج دنیا میں جہاں کہیں بھی حنفی ہے، احناف ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، دلیل شاگردوں کی مضبوط ہے، ہم فقہ حنفی پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو وہی امام صاحب تو اس کو مانتے نہیں ہیں، لیکن اب جب جمہور نے اس کو تسلیم کر لیا کہ شاگردوں کی رائے بہتر ہے، زیادہ مدلل ہے، زیادہ مستند ہے، امت اس پہ عمل کرنے لگی۔ اب دیکھ لیجئے کہ نہ تو استاد نے شاگرد کو کہا کہ آپ لوگ گستاخ ہیں، استاد نے کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہا، اور نہ شاگردوں نے یہ بات کی کہ ہمارے استاد نعوذ باللہ نالائق ہیں، ان تک تو دلیل پہنچی نہیں، ہم اس سے زیادہ قابل ہیں۔ استاد کے شہرت، استاد کی سوچ، استاد کی فکر کو بڑھایا۔ آپ بھی اپنے استاد سے علمی اختلاف کر سکتے ہیں، اخلاق کے دائرے میں، کردار کے دائرے میں، ادب و تہذیب کے دائرے میں۔ اس کے بعد دیکھیں دوستو، عبادت گاہوں کا جو تصور ہے کہ اس پورے کراچی شہر میں جو پاکستان کا سب سے بڑا شعوری مذہبی شہر ہے، جہاں لوگ شعوری طور پر مسلمان ہیں اگر میں کہوں تو، یہاں دیکھ لیجئے اللہ والی کوئی مسجد مجھے بتلا دیجئے، دیوبندی حضرات کی ہے، بریلوی حضرات کی ہے، اہل حدیث حضرات کی ہے، اہل تشیع کی ہے، فلانوں کی ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، کوئی ایسی مسجد ہو جہاں صرف یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ خالصتاً لوجہ اللہ بنی ہے، اور ہم ہر اس مسجد میں نماز پڑھیں گے جو کہ میرے مسلک کی ہے، میرے فرقے کی ہے، دوسری مسجد میری گلی میں ہی کیوں نہ ہو، میں نے وہاں نماز نہیں پڑھنی، بھائی بریلیوں کی ہے، بھائی اہل حدیثوں کی ہے، میں 1 میل دور جاؤں گا نماز کے لیے لیکن وہاں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ اہل حدیثوں کی ہے، یہ بریلیوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، فلاں کی ہے۔ اسلام تلقین کرتا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت خانوں کی تذلیل تحقیر نہ کرے اگرچہ اس میں نماز بھی نہ پڑھیں۔ ہم غیر مسلموں کا مسئلہ تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کی کتنی مساجد ہم اپنے اس ملک میں گرا چکے ہیں، کتنی مساجد پر سٹے آرڈر ہم لے چکے ہیں، اور آئے دن کتنی مساجدوں پر ایک مسلک دوسرے مسلک سے چھیننے، اس پر حملہ کرنے اور اس کو سیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہزاروں مقدمات پورے ملک میں جو ہیں وہ عدالتوں میں زیر بحث ہیں، اور دشنام ترازی آپ دیکھ لیجئے، آج میڈیا کے اس دور میں، فیس بک میں، عموماً میں KPK میں دیکھتا ہوں، آپ یقین کیجئے بخدا واللہ العظیم، میں نے حلفاً آپ کو کہا کہ اچھے اچھے علماء کو ہم نے مد مقابل کو چوہا کہتے ہوئے سنا، گیدڑ، اس قسم کے الفاظ، اگر مسالک میں یا نظریات میں اختلاف ہو گیا یا علمی طور پہ آپ کے دلائل مضبوط ہوئے تو کیا آپ اسے بکری کہیں گے؟ کیا آپ اسے چوہا کہیں گے؟ کیا آپ اسے گیدڑ کہیں گے؟ یعنی اتنی تشبیہ اگر ایک اہل علم کی حیوانات سے دے رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے اگر وہ حیوان ہیں تو آپ کس درجے کے انسان ہو، کس رسول کی سیرت کو آپ نے اپنایا ہوا ہے، وہ اخلاق نبوی کہاں ہے؟ اور دوستو وقت ختم ہو رہا ہے۔ حکمت آج اگر ہم دیکھ لیں، حکمت یہ ہے کہ اگر کسی سے بھی مجھے اختلاف ہو جائے تو بجائے اس اختلاف کو اعتدال کے ساتھ، علم کے ساتھ، للہیت کے ساتھ حل کرنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں، فوراً ہم فتویٰ لگاتے ہیں، جی یہ تو اس کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ فلاں چیز کو نہیں مانتا، یہ فلاں چیز کو نہیں مانتا، یہ فلاں چیز کو نہیں مانتا تو یہ کافر ہے۔ فتوے ہمارے پاس اتنے کثیر ہیں کہ معمولی باتوں پر ہمارے پاس فتویٰ بازی ہے، لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم جب اپنے شاگردوں کو علم فتویٰ سکھاتے پڑھاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم احادیث اس زمن میں جتنی بھی آئی ہیں ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں، جتنے بھی ائمہ ہیں ان کی آراء، چاروں ائمہ کی آراء ہم سامنے رکھیں اور پھر اس کے بعد اس پہ بات کریں، اپنے مروجہ دور کے مطابق اس کی حلت اور حرمت کو دیکھ کے ہم فیصلہ کریں۔ لیکن نہ ہم نے قرآن کو دیکھا، نہ احادیث مبارکہ دیکھی، نہ تمام ائمہ کی آراء دیکھی، اور ہم فوراً کسی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ہماری کیفیت ہے کہ حکمت ہم بھول گئے، حکمت کے بجائے ہمارے پاس فتویٰ آیا۔ جب یہ فتویٰ بازی شروع ہوتی ہے معمولی باتوں پہ، لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوتا ہے۔ سیاسی طور پہ ایک مثال میں آپ کو دیتے چلوں، ملک کے قائد ہیں جو آج کل لیڈر ہیں، لوگوں کے پسندیدہ ہیں، فبہا، وہ ان سے محبت کرے، ہمیں اس سے کوئی دکھ نہیں ہے، ان پر فتویٰ لگا کہ یہ
یہودی ایجنٹ ہیں اور یہ قادیانی ہیں، اور یہ اس ملک پر اپنے سسرال کا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس بلوچستان KPK میں تو یہ سارا سلسلہ عروج پہ رہا، اور ہر مسجد سے صبح یہی تلاوت ہوتی تھی، یہودی 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 یہودی۔ 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے اسی بندے کے ساتھ ان علماء کے گروپ نے ملاقات کی، ان کے قائدین کے ساتھ، اور جب واپس نکلے تو پشاور پریس کلب میں ان عالم دین سے پوچھا گیا کہ محترم، یہ تو یہودی ہے، قادیانی ہے، یہودی ایجنٹ ہے، اور سسرال اس کو پیسہ بھیجے گا وہاں سے گولڈ سمتھ، یہ تو یہودی ہے، اب یہ مسلمان جیل میں کہیں ہوا یا آپ نے اس کو مسلمان کیا؟ اور نہیں جی، وہ اصل میں کچھ شبہات تھے یہودیت اور قادیانیت کی طرف مائل ہونے کی، سو ہم نے ان کو یہودی کہہ دیا، اور قادیانیت کے بھی کچھ شبہات تھے لیکن اب وہ نہیں رہے، اس لیے کہ پہلی آپ کی سیاسی ضرورت ان کی مخالفت تھی، اب آپ کی سیاسی ضرورت ان کو گلے لگانے کی ہے، حکومت میں جگہ نہیں ملی۔ اگر اپنی سیاسی ضرورت کی بنیاد پر آپ کسی مسلمان کو یہودی کہتے ہیں، آپ کسی مسلمان کو قادیانی کہتے ہیں، تو پھر اگلے دن یہ بیان بھی سامنے آیا، شاید وہ قادیانیوں کی طرف سے تھا، کہ ہمارا غیر مسلم ہونا بھی وہ شک شبے کی بنیاد پہ تھا، ہم بھی مسلمان ہیں نعوذ باللہ، اس لیے کہ ہمیں اس کو کل ابھی 2 مہینے پہلے، مہینہ پہلے، 2 دن پہلے وہ یہودی تھا، آج بتائیے وہ کیسے مسلمان ہوا؟ وہ قادیانی تھا، وہ کیسے مسلمان ہوا؟ صرف اپنی سیاست کے لیے۔ ہم نہ سیاست کے لیے کسی کو مسلمان بنائیں گے اور نہ کسی کو کافر بنائیں گے، نہ کسی یہودی کے حق میں فتویٰ دیں گے کہ جی یہ اسلام کا بہت بڑا شیدائی ہے، اور نہ کسی مسلمان کو یہودیوں کی صف میں کھڑا کریں گے۔ وقت ختم ہے، اسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمن میں کتنی وعیدیں سنائی ہیں۔ شخصی قیادت کے لیے ہمیں دلائل نہیں ڈھونڈنے، اگر مجھے سید مودودی سے محبت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی ذات کے لیے لڑتے رہنا، لکھتے رہنا، ہزاروں خامیاں ہر انسان میں ہیں، ہم اپنے باپ کا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ان میں بحیثیت انسان کوئی کوتاہی ہے، کمی ہے، کوئی بھی کمی ہے، وہ میرا باپ ہی کیوں نہیں ہے، تو مجھے اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک خلاف شرع کام کے لیے دفاع کرتے ہوئے اگر میں مروں گا تو میں کس کیٹیگری میں آؤں گا؟ دوستو، شخصیت پرستی سے نکلنا چاہیے، قیادت اللہ کی رضا کے لیے اپنائیں، اللہ کے رضا کے لیے اسے دوری اختیار کریں۔ پارٹی پرستی، میری پارٹی میری پارٹی میری پارٹی میری پارٹی، اچھی بات ہے، سماجی اس نظام کے لیے گروہ ہونا چاہیے جو اچھے طریقے سے حکومت چلا سکے، مذہب کے غلبے کے لیے، لیکن ہمارے استاد محترم یہ فرمایا کرتے تھے مولانا غور رحمان صاحب کہ اگر کوئی جماعت لد دین ہو، یعنی دین کے لیے کام کرے، اس کا ماٹو یہ ہے کہ دین کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو یہ بہت بہتر ہے۔ اگر وہ فی دین ہو، دین میں نیا کوئی طریقہ سانچہ جو ہے وہ ڈالنے والے ہوں، دین کے اندر نیا کوئی باب کھولنے والے ہوں، تو اس سے دوری اختیار کرنا یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ ان دونوں سلسلے میں جب بھی آپ کوئی دیکھیں کہ کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے، کسی کو اختیار کرتے ہیں یا کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہر روز نئی جماعتیں بنتی ہیں، نئے فرقے بن رہے، لاکھوں کروڑوں بن رہے ہیں، آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے تو پہلی چیز یہ صحابہ کرام کی سنت کو دیکھ لیجئے، جب بھی کوئی ان سے بات کرتا وہ اپنا ساتھی کیوں نہ ہو، وہ فوراً پوچھتے کہ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے ساتھی تم یہ بات کر رہے ہو، اللہ کی کتاب اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، کوئی تعلیم لاؤ۔ اگر اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، میں تسلیم کروں گا۔ عمر فاروق ہیں، ساتھی نے دروازے پہ دستک دی، 3 مرتبہ دستک دیے، عمر فاروق نہ نکلے، آپ چل پڑے، گھر میں مصروف ہوں گے یا ہوں گے نہیں یا سوئے ہوں گے، جو کام مرضی کریں۔ جب واپس آئے عمر اتنے میں نکلے، بھائی کس نے دستک دی؟ میں نے دستک دی، وہ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ رکے کیوں نہیں جب دستک دی؟ جناب میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ 3 مرتبہ آپ دستک دیں، اگر اندر سے جواب نہ آئے، وہ کسی کام میں مصروف ہوں گے، باہر نہیں نکل سکتے ہیں، کوئی عذر ہوگا یا نکلنا ہی نہیں چاہتے، آپ چلے آئیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نہیں سنی، آپ نے کہاں سے سنی؟ اس پر دلیل پیش کرو۔ 2 صحابہ اسی محفل میں دلیل کے طور پہ اٹھائے گئے، آپ دلیل دیں؟ جی ہاں، اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے اے عمر، یہ سنت ہے کہ آپ 3 مرتبہ دستک دیں، واپس چلے جائیں۔ اگر کوئی دعوت دیتا ہے اور وہ گروہ، وہ جماعت
ما انا علیہ واصحابی کے تحت ہو تو بہت بہتر ہے. اگر وہ ما انا علیہ واصحابی کے تحت نہ ہو، وہاں قرآن نہ ہو، وہاں حدیث نہ ہو، وہاں کسی کی شخصیت کی دعوت ہو، کسی کی ذات کی دعوت ہو، کسی کے قوم قبیلے کی دعوت ہو، ان تمام سے اسلام مبرہ ہے. یہ اسلام کی دعوت نہیں ہو سکتی. آج کل مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں، شمولیتی پروگرامات ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ اگر سیاسی بنیاد پہ لوگ جب شریک ہو رہے ہیں، 50 60 100 80 90 100 200 شمولیتی پروگرامات. آج اس پارٹی میں شامل ہو گئے 200، کل یہاں سے نکلے اس میں شامل ہو گئے. ان کا نہ سیاسی عقیدہ ہے اور نہ کوئی مذہبی عقیدہ ہے. اور جب کوئی نظریہ اور عقیدہ کسی کا نہ ہو اور وہ ویسے بھیڑ کے بھیڑ ادھر اور بھیڑ کے بھیڑ ادھر، اس چیز سے بچنا، اس چیز سے گریز کرنا، یہ باشعور مسلمان کا کام ہے. دوستو، مضمون اگرچہ میرا بڑا وسیع تھا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم تشدد، رجعت پسندی، انتہا پسندی، شدت پسندی سے بچنے کی کوشش کریں. گزارش کرتا چلوں، آج بھی کے پی کے بالائی علاقے جتنے بھی ہیں، یہ تقریباً 700 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے چترال سے لے کر وزیرستان تک. ٹل، ہنگو، میران شاہ، وزیرستان، یہاں بھی ایک دوسرے پہ میزائل مارے جا رہے ہیں. اگر آپ چترال میں گلگت کا علاقہ دیکھ لیں، وہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے. یہ آگ کس کس کے مابین ہے؟ یہ آگ اہل تشیع اور اہل سنت کے نام پر. گاڑیاں ان کی جل رہی ہیں، دکانیں ان کی جل رہی ہیں، گاڑیاں ان کی جل رہی ہیں، دکانیں ان کی جل رہی ہیں. اگر کسی اہل سنت نے اہل تشیع کو سیدھا رستہ دکھلانا تھا تو اس کے لیے یہ طریقہ نہیں تھا کہ اس کے گھر مسمار کر دیے جائیں یا اس کی گاڑی، اس کی بیوی بچوں کو جلا دیا جائے. اور اگر اہل تشیع سمجھتا کہ جی ہم نانا کے پیروکار ہیں، ہمارا رشتہ بہت زیادہ ہے محمد الرسول اللہ سے، ہم نانا جی کے پیروکار ہیں، نانا جی کے وارث ہیں، تو اگر آپ نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے تو پھر آپ کا رویہ بھی وہی نانا جی والا ہوتا، محمد الرسول اللہ والا ہوتا، کہ کبھی اپنی ذات کے لیے، اپنے نظریے، اپنے عقیدے کے لیے کسی سے انتقام قطعاً نہیں لیا. اب یہ آگ جو لگی ہوئی ہے، آج میڈیا کا دور ہے. جب یہ چیز باہر جائے گی، جب یہ پوری دنیا کے سامنے جائے گی، تو یہود، ہنود، عیسائی اور دیگر اس ملک کے بارے میں کیا سوچیں گے، یہاں کے مذہبی قیادت کے بارے میں کیا سوچیں گے، اور یہاں کے مذہبی لوگوں کے جو مذہبی عقائد و نظریات ہیں اس کے بارے میں